اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحاقہ پارہ نمبر 29 آج شروع ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل سورہ قلم کے اختتام تک سبق ہوا تھا، اب سورہ حاقہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورۃ الحاقہ کا پچھلی سورۃ القلم سے ربط کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، موضوع کیا ہے؟ ربط سورۃ الحاقہ بالقلم، دو باتیں فرما رہے۔ نمبر 1، توحید و رسالت کے بعد اب منکرین کے لیے تخویفات کا بیان ہے، تخویفات یعنی ڈرانے کا۔ نمبر 2، نیز پہلی صورت میں مجازات یعنی بدلہ دینے کا بیان تھا، اب اس میں مجازات کی تحقیق، اس کا وقت اور واقعات مذکور ہے۔ خلاصہ صورت کیا ہے؟ 5 باتیں۔ نمبر 1، تخویف دنیاوی کے 5 نمونے۔ نمبر 2، تخویفات اخرویہ۔ نمبر 3، بشارت۔ نمبر 4، صداقت قرآن۔ نمبر 5، دعوی صورت۔ یہ اس سورۃ الحاقہ کا خلاصہ ہے۔ اب سورۃ الحاقہ کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحاقہ کا جو موضوع ہے وہ ہے جزائے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے۔ بڑی عجیب بات فرمائی حضرت نے، جزائے اعمال یعنی اعمال کا بدلہ دنیا آخرت دونوں جگہ ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آخرت میں کامل درجے میں ملے گا، دنیا میں اس کی ایک جھلک ہوگی، لیکن اعمال کا بدلہ بہرحال اللہ پاک دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، اس کا عنوان لکھے تحقیق قیامت، تحقیق قیامت۔ فرمایا الحاقہ، اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو حاقہ کے معنی ثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی، اور عمومی ترجمہ ہے قیامت۔ مل حاقہ، اور قیامت کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کیا علم کہ قیامت کیا ہے؟ اور لفظی ترجمہ عرض کیا کہ الحاقہ ثابت ہونے والی، اور کیا چیز ہے ثابت ہونے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ مراد اس سے بہرحال قیامت ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات دیکھیں، مل حاقہ، آگے وما ادراکا، دونوں دفعہ استفہام، یہ ما برائے استفہام کے لیے، یعنی ایک سوال پوچھنے کے لیے۔ تو حاشیے پہ لکھیں گے کہ مل حاقہ، یہ استفہامات برائے تحویل ہے۔ تحویل یعنی ہولناکی، کسی چیز کے خطرناک ہونے کو، ہولناک ہونے کو جب انسان اپنی زبان میں بھی کہتا ہے، کہتے تمہیں کیا پتا وہ چیز کیسی ہے، تو اللہ اس کی ہولناکی کا احساس دلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ حاقہ، وہ قیامت، وہ ثابت ہونے والی قیامت وہ کیسی ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تخویف دنیاوی نمبر 1۔ فرمایا جھٹلایا قوم سمود نے، وعاد لکھے نمبر 2، اور قوم عاد نے، 2 قوموں کا ایک ساتھ ذکر کیا۔ جھٹلایا قوم سمود نے بھی، قوم عاد نے بھی، بالقارعہ، کھڑکھڑانے والی۔ یہ قیامت کی ایک اور صفت بتائی، یعنی وہ قیامت جو کھڑکھڑانے والی ہے۔ فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، پھر جہاں تک قوم سمود کا معاملہ تھا تو فَأُهْلِكُوا، وہ ہلاک کیے گئے، طاغیہ کے ساتھ۔ طاغیہ لکھے زوردار چیخ، ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہلاک کیے گئے۔ طاغیہ پر حاشیے میں لکھیں گے ایسی آواز جو حد سے نکلنے والی تھی، حد سے یعنی صیحہ،
صیحہ کا لفظ آیا ہے بارہا، ایسی آواز جو حد سے نکلنے والی تھی۔ تو قوم سمود ہلاک کی گئی بالطاغیہ، ایک زوردار چیخ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد، فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کیا گیا، بِرِيحٍ، ایسی ہوا سے، صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، جو تیز بھی تھی، جو تند بھی تھی، تیز و تند ہوا سے ہلاک کی گئی۔ اس لیے کہ ایک ہوتی ہے ایک چیز میں تیزی، لیکن وہ تیزی تکلیف نہیں دے، اور تند ہو تو مطلب یہ کہ جو خطرناک شکل اختیار کر لے۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، وہ ہوا چلتی رہی ان پر 7 راتوں تک اور 8 دنوں تک، ان پر وہ ہوا چلتی رہی 7 راتوں تک 8 دنوں تک، حسوماً، اور کیسی تھی؟ کاٹنے والی، کاٹ ڈالنے والی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَا، بس آپ دیکھتے ان لوگوں کو، فیہا، ان دنوں میں، ان دنوں میں اس قوم کی حالت کیا تھی اگر آپ دیکھتے؟ صرعا، ایسے گرے ہوئے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ گرنے والے کھجور کے درخت کے تنے ہیں۔ اعجاز کہتے ہیں تنے کو، تنے کو، اور نخل کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت کو۔ خاویہ کے 2 ترجمے، گرنے والے یا درمیان سے کھوکھلے۔ تو وہ ایسے گرے ہوئے تھے کہ گویا کھجور کے گرے ہوئے درختوں کے تنوں کی طرح، یہ بڑے بڑے ڈیل ڈول والے جسم پڑے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا آپ دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کو باقی؟ باقیہ کا موصوف محذوف نکالیں گے، نفس باقیہ، ان میں سے کوئی انسان بچا ہوا آپ کو ملا؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، تخویف دنیاوی کا نمونہ نمبر 3، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے والے، والمؤتفقات، لکھے نمونہ نمبر 4 مؤتفقات پر، اور الٹی بستیوں والے، جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، اس سے مراد قوم لوط ہے دوستو۔ تو فرعون آیا اور اس سے پہلے والے، اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی، وہ آئے کس طرح؟ بالخاطئہ، بڑے گناہ کے ساتھ، بڑے گناہ کے ساتھ، یعنی بڑے گناہوں کے مرتکب ہوئے یہ سب۔ کیا گناہ تھے؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، اللہ نے ان کو پکڑا، أَخْذَةً رَابِيَةً، سخت پکڑنا، رابیہ کہتے ہیں سخت کو، ان کی سخت پکڑ ہوئی۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، نمونہ نمبر 4، اور پھر بے شک جب پانی نے جوش مارا، یہ نمونہ نمبر 5 ہے، قوم نوح کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب پانی نے جوش مارا تو اِنَّا حَمَلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں سوار کرا دیا۔ کم کا مخاطب کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ ہم نے تمہیں سوار کرا دیا، فی الجاریۃ، ایک چلتی کشتی میں، چلتی کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم بنا دے، ہاں کے نیچے لکھیں اس معاملے کو، تاکہ ہم اس معاملے کو بنا دے، لکم تمہارے لیے، تذکرتاً یادگار یا نمونہ عبرت، دونوں ترجمے ہو سکتے۔ قوم نوح کا واقعہ آج تک رہتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیا اللہ نے، تاکہ ہم بنا دے اس معاملے کو تمہارے حق میں ایک یادگار یا نمونہ عبرت، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ یاد رکھے اس کو یاد رکھنے والے کان، تعیہا، ہاں یاد رکھے اس واقعے کو، وعائی کے معنی ہوتے ہیں یاد رکھنا، اور یاد رکھے اس واقعے کو، اذن، وہ کان، واعیہ جو یاد رکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، لکھے احوال قیامت، جب سور پھونک دیا جائے گا، نفخۃ واحدہ، پہلی مرتبہ کا پھونکنا، لکھے نفخہ اولا، 3 سور پھونکے جائیں گے نا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اٹھا لیا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو، فَدُكَّتَا، پس ان کو کوٹ دیا جائے گا، جیسے مسالے کوٹتے ہیں نا ہاون دستے میں، اس طرح زمین اور پہاڑوں کو کوٹ دیا جائے گا، اور وہ بھی دُكَّةً واحدہ، یک بارگی۔ کس طرح؟ یک بارگی کا مطلب سمجھے؟
اب ہمارے ہاں جیسے مسالے یا کوئی چیز کوٹتے ہیں تو مارتے مارتے 8 10 15 20 مرتبہ، اللہ کے ایسا نہیں ہے، فرشتہ ایک مارے گا اور سب خس کم جہاں پاک، سب برابر ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، بس اس دن واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی۔ واقع ہونے والی سے مراد کیا ہے؟ قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پس اس دن آسمان بالکل کمزور ہوگا، واہیہ کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ اب سوال تو بنتا ہے نا کہ فرشتے تو آسمانوں پر ہے تو یہ کہاں چلے جائیں گے؟ فرمائے فرشتے أَرْجَائِهَا، آسمان کے کناروں پہ ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھا رکھا ہوگا آپ کے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ اس دن، ثمانیۃ 8 فرشتوں نے۔ کتنے فرشتوں نے؟ 8 فرشتوں نے اس دن اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا، ورنہ اس وقت 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ قیامت میں 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ یومئذ تعرضون، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لائے جاؤ گے۔ لا تخفی منکم خافیہ، تم پر مخفی نہیں رہے گا، خافیۃ کوئی راز تم پر اب مخفی نہیں رہے گا، چھپا نہیں رہے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، لکھ کے بشارت، پس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا، هَاؤ مُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، ہا یہ ہے کیا؟ ہا لکھے حاشیے پر، یہ اسم فعل بمعنی امر حاضر، تعالوا، اسم فعل بمعنی امر حاضر، اور کس معنی میں؟ تعالوا۔ اور یہ آدمی جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا نا، یہ کہے گا ہا آؤ نا، خوشی کے مارے کہے گا، آؤ اقرؤوا کتابیہ، ذرا پڑھو تو میرے اس نامہ اعمال کو، میرے اس نامہ اعمال کو پڑھ لو۔ جیسے کسی بچے کا رزلٹ اچھا ہے تو وہ اپنی رپورٹ کارڈ ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے کہ دیکھو یہ کیا آیا، یہ کیا آیا، یہ کیا آیا، خوشی کے مارے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں ملاقات کروں گا اپنے حساب سے۔ ظننت یہاں یقین کے معنی میں ہے دوستو۔ یہ جنتی کہے گا مجھے یقین تھا کہ مجھے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، حسابیہ کس سے؟ اپنے حساب کتاب سے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پس وہ ایسے عیش میں ہوگا، راضیۃ جو دل پسند ہوگا، یعنی دل کو خوش کرنے والے عیش میں۔ فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں، قطوفها دانیہ، جس کے پھل دانیتن قریب ہوں گے، ان باغات کے پھل کیا ہوں گے؟ قریب ہوں گے۔ کلو واشربو، کلو سے پہلے نکالیں گے، یقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنیئن خوشگوار ہو کر، بما اسلفتم، بما کے نیچے لکھے سبب اکرام، یہ اس قدر اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا، اللہ فرمائیں گے کھاؤ پیو خوشگوار ہو کر، بسبب اس کے اسلفتم، جو اعمال تم کر چکے، فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں میں، یعنی دنیا میں جو اعمال تم کر کے آئے، آج اس کے عوض یہ خوب کھاؤ پیو، عیش و عشرت کر لو۔ خالیہ کہتے ہیں گزرے ہوئے دنوں کو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، انجام مجرمین، اور جس کو دیا جائے اس کا نامہ اعمال بشمالہ، بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں، فَيَقُولُ، یہ کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، لکھیں حسرت مجرمین، کہے گا ہائے میری ہلاکت، کیوں دیا گیا میرا نامہ اعمال، مجھے میرا نامہ اعمال کیوں ملا؟ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا حساب ہوگا، مجھے نہیں پتا ما حسابیہ کہ میرا کیا حساب کتاب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ کانت القاضیہ، وہ ختم کر دینے والی ہوتی، وہ نیچے لکھے یعنی پہلی موت خاتمہ کرنے والی ہوتی، کاش کہ وہ پہلی موت کیا ہوتی؟ خاتمہ کرنے۔
کہے گا کہ وہ جو پہلی دفعہ ہم مرے تھے نا قبروں میں، اسی پر زندگی ختم ہوتی، دوبارہ اٹھتے ہی نہیں۔ ما اغنا عنی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ اب یہ حسرت کر رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، جاتی رہی مجھ سے میری سلطنت۔ سلطانیہ کا ایک ترجمہ ہے سلطنت، ایک ہے مراتب۔ دنیا میں تو بڑی دادا گیری چل رہی تھی، ہے نا، تو کہے گا ہائے میری سلطنت، میرے مراتب مجھ سے جاتے رہے۔ خذوہ فغلوہ، اب اس کی فریاد ہو رہی ہے، اس سے پہلے نکالیں یقال لخزنۃ جہنم۔ اللہ پاک فرمائیں گے جہنم کے داروغوں سے، فرشتوں سے، یقال لخزنۃ جہنم، کیا کہیں گے؟ خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلوہ، اس کو توق ڈال دو، اس کے گردن میں توق ڈال دو، ثم الجحیم صلو، پھر جہنم میں اس کو گھسیٹ دو، اس کو جہنم میں گھسیٹ دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر ایسی زنجیروں میں زرعها، جن کا طول یعنی لمبائی 70 ذراعا، 70 گز ہے، ایسی زنجیریں جن کا طول کتنا ہے؟ 70 گز ہے۔ فسلکوہ، ان زنجیروں میں اس کو جکڑ لو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، لکھیں اسباب عذاب، اب عذاب کے اسباب آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ لا یؤمن باللہ العظیم، سبب نمبر 1 کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، عظمت والے اللہ پر، عظمت والے اللہ پر یہ ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض، سبب نمبر 2، اور یہ ترغیب نہیں دیتا تھا مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، نہیں ہے اس کے لیے الیوم، آج کے دن، ہاہنا یہاں پر، حمیم، کوئی دلی دوست، آج تو اس کا کوئی دلی دوست بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ ولا طعام، اور نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، الا من غسلین، سوائے دوزخیوں کے پیپ کے، دوزخیوں کے پیپ کے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کو نہیں کھائیں گے مگر خطا کار، بڑے خطا کار، اس کے لیے وہی ہے آج۔ فلا اقسم، لکھے بیان شواہد، اب اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں، بما، اس کی، تبصرون، جسے تم دیکھتے ہو۔ ماں کے نیچے لکھیں گے منزل علیہ، منزل علیہ، منزل علیہ کون تھے؟ قرآن کس پر اترا؟ حضور علیہ السلام پر نا، تو منزل علیہ لکھے، منزل علیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور تو ان کو نظر آتے تھے، تو اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ان کی جنہیں تم دیکھتے ہو، یعنی حضور کو، وما لا تبصرون، اور میں قسم کھاتا ہوں اس کی جسے تم دیکھ نہیں سکتے۔ ماں کے نیچے لکھے واسطہ تنزیل، یعنی جبرائیل علیہ السلام، واسطہ تنزیل وہ تھے نا۔ انہو لقول رسول کریم، صداقت قرآن، جواب قسم بھی لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، نہیں لکھا ہوا نا؟ انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ بات ہے ایک محترم، ایک معزز رسول کی۔ انہو، یہ جو قرآن کریم ہے، لقول، یہ بات ہے، رسول، ایک ایسے رسول کی، کریم، جو کہ معزز ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، لکھے نفی شعر، یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ حضور کو شاعر کہتے تھے نا، فرمایا یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، نہ ہونے کے برابر تم ایمان لاتے ہو۔ قلیل کے نیچے لکھے بمعنی عدیم، ایک چیز بالکل نہیں ہو اس کو قلیل کہا، تم نہ ہونے کے برابر ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، لکھے نفی کہانت، اور نہ یہ کسی کاہن کی بات ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل سے پہلے لکھے بلکہ یہ اتارا گیا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، دلیل عقلی برائے صداقت قرآن، دلیل عقلی برائے صداقت قرآن۔ اگر یہ تقول کا ترجمہ لکھے ذمہ لگا لیتا،
کیا لگا لیتا؟ اگر یہ ہمارے ذمے لگا لیتا بعض اقاویل بناوٹی بات. یہ لوگ کہتے تھے نا کہ حضور نے خود قرآن بنایا ہے اور کہا کہ اللہ نے مجھے دیا. تو اللہ نے فرمایا اگر یہ خود کوئی بات بنا کر میرے ذمے لگا لیتا اور میں نے کہی نہیں ہوتی، وَلَوْ تَقَوَّلَ، اگر یہ ذمے لگا لیتا علینا مجھ پر بعض الاقاویل، کس چیز کو؟ بعض بناوٹی باتوں کو، تو ہم ایسے تھوڑی چھوڑتے ہیں. پھر لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو میں اس کو پکڑ لیتا اس کے دائیں ہاتھ سے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی شہرک کو کاٹ دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا جب مجرم کو پکڑتے ہیں تو اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتا. قاری صاحبان جو بچوں کی وہ کرتے ہیں تأدیب، تو اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ کے پھر اس کو مارتے ہیں نا. تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہوتا تو میں اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتا اور پھر اس کی شہرک کو کاٹ دیتا. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو مجھے روکنے والا ہوتا. حاجزین، روکنے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، بے شک وہ قرآن ہو کے نیچے لکھے قرآن، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے متقین کے لیے. متقین کے نیچے لکھے مستفیدین. نصیحت تو سب کے لیے بن کر آیا لیکن فائدہ متقین نے اٹھایا. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، وعید محرومین، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تمہارے اندر جھٹلانے والے بھی بیٹھے ہوئے، تمہارے اندر بیٹھے ہوئے. مشرکین مکہ سے کہا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، ثمرۂ تکذیب، ثمرۂ تکذیب. اور فرمایا بے شک وہ قرآن کریم لحسرتن، وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ سبب ہے. کس چیز کا؟ ارمان کا. ایک ترجمہ تو یہ ہے یہ قرآن سبب ارمان ہے، اور دوسرا ترجمہ حضرت لاہوری فرماتے ہیں باعث حسرت ہے کافروں پر. باعث حسرت ہے کس پر؟ کافروں پر. سبب ارمان ہے یا باعث؟ بعض دفعہ خیر کی چیز ہوتی ہے لیکن وہی انسان کے لیے آگے حسرت کا ذریعہ بن جاتی ہے. کیوں؟ انسان کہتا ہے یار میں تو اس کو قبول کیا نہیں، اور آج اندازہ ہوا کہ اس کو قبول نہ کرنے کا نقصان کیا ہے. تو یہ قرآن باعث حسرت بن جائے گا کافروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک وہ قرآن کریم تحقیقی یقینی بات ہے. حق ان کا ترجمہ ہے تحقیقی، اور یقین کا مطلب ہے یقینی. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، دعوی سورت، آپ تسبیح پڑھیں اپنے رب کے نام کی جو عظمتوں والا ہے. اس عظمتوں والے رب کے نام کی کیا کرے؟ تسبیح پڑھے. یہ ہے دعوی سورت. یہ سورہ حاقہ ختم ہو گئی. آگے ہے سورہ معارج. دیکھیں ربط سورۃ المعارج بالحاقہ، دونوں صورتوں کا ربط کیا ہے؟ دو باتیں فرما رہے. نمبر ایک، پہلی صورت یعنی سورہ حاقہ میں منکرین کے لیے تخویفات، ڈراوا تھا، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا جس کا اس میں ذکر ہے یعنی سورہ معارج میں. نمبر دو، نیز حسب سابق مجازات یعنی بدلہ دینے کا ذکر ہے. خلاصہ صورت 5 باتیں فرما رہے ہیں. نمبر 1 زجریں، نمبر 2 تخویفات، نمبر 3 تسلیات، نمبر 4 مستحقین نار کے اوصاف، نمبر 5 مستحقین جنت کے اوصاف 10، 10 اوصاف جنت کے مستحقین کے بیان ہوں گے. اب سورہ معارج کا موضوع کیا ہے؟ حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موضوع سورہ معارج تشریح یوم المجازات، تشریح یوم المجازات، بدلے والے دن کی تشریح اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، لکھے زجر، سوال کیا سائلن، ایک سوال کرنے والے نے. سائلن کے بعد لکھے عنادن، ایک تو سوال ہوتا ہے نا اپنی تسلی کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، ایک ہوتا ہے برائے ضد، عناد، شرارت.
ایک پوچھنے والے نے سوال کیا بعذاب واقع، کس چیز کا؟ واقع ہونے والے عذاب کا، کہ وہ کب آئے گا، وہ کب ہوگا۔ حاشیے پر لکھیں کہ سائلن، یہ سوال کرنے والا نضر ابن حارث تھا، ضاد کے ساتھ۔ نضر ابن حارث نے سوال کیا تھا کہ وہ عذاب کب واقع ہوگا۔ اللہ نے فرمایا للکافرین لیس لہ دافع، جو واقع ہوگا کافروں پر، لیس لہ دافع، اور اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ، من اللہ، من کے نیچے لکھے متعلق بواقع، من کا متعلق کیا بنے گا؟ واقع۔ یہ عذاب واقع ہوگا کس ذات کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے واقع ہوگا۔ اور اللہ کیسا ہے؟ فرمائے ذی المعارج، معارج کے دو ترجمے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ درجات عالیہ والا، کس والا ہے؟ درجات عالیہ والا ہے، ایک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ذی المعارج کا تعلق جوڑ دیں کس سے؟ آسمان سے۔ کس سے جوڑیں؟ آسمان، کہ یہ عذاب جو اترے گا آسمان سے، تو ذی المعارج سیڑھیوں والا، مراد آسمان ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ آسمان ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر اللہ کی طرف نسبت کریں تو معنی کیا ہے؟ درجات عالیہ والا، اور آسمان کی طرف نسبت کریں تو معارج کے معنی کیا ہے؟ سیڑھیوں والا۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور ارواح، بندوں کی ارواح وہ چڑھتی ہے، الیہ، اس آسمان کی طرف، فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب بات کو سمجھے دوستو، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور ارواح وہ اوپر چڑھتے ہیں، الیہ، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، یعنی آسمانوں میں۔ اب فی یومن جو فرمایا ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، غور کریں۔ حاشیے پر لکھیں اس سے پہلے مقدر ہے یقع العذاب فی یومن، یقع العذاب فی یومن، کہ عذاب واقع ہوگا ایک ایسے دن میں کہ جس دن کا اندازہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اور یہی ہے نا حدیث میں کہ ایک قیامت کا ایک دن ایک 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ اس صورت میں جب ہم فی سے پہلے کیا نکالے؟ یقع العذاب۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جار مجرور متعلق ہے کس سے؟ تعرج سے۔ کس سے متعلق ہے؟ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یومن، کہ فرشتے اور ارواح وہ چڑھتے ہیں اوپر کی طرف ایک ایسے دن میں۔ سمجھ میں آ گئی؟ کہ جس دن کا اندازہ کتنے ہزار سال کے برابر ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہے، حاشیے پہ لکھا بھی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کا یہ دن مومن کے لیے ایسا ہوگا جیسے نماز کا وقت۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں نا، اس میں جو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو ہمارے لیے تو قیامت کا حساب کتاب کا دن مومن کے لیے اتنا ہوگا جتنا نماز میں وقت لگتا ہے۔ البتہ جو کافر اور گناہگار ہوں گے تو ان کے مختلف طبقات ہیں، مختلف الگ الگ طبقات ہیں ان کے، تو ہر ایک کے لیے اس کے اعتبار سے کم و بیش محسوس ہوگا۔ سمجھ گئے؟ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو 1,000 سال محسوس ہوگا، کسی کو 50,000 سال۔ یہ ہر ایک کے مرتبے کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر یہاں پر یقع العذاب آپ نکال رہے ہیں دوستو، اور کریں تو اس صورت میں اشکال نہیں ہوگا کہ بھئی سب کے لیے 50,000 سال کیسے ہوگا؟ تو ہم کہیں گے کہ 50,000 سال کس کے لیے ہوگا؟ کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اور پھر اس میں بھی فرق ہوگا، کسی کے لیے 50,000، کسی کے لیے 40، کسی کے لیے 30، کسی کے لیے 1,000، اور مومن کے حق میں کتنا ہوگا یہ دن؟ ایک نماز کے برابر ہو۔
اور اس کی مثال ہمارے اکابر نے دی، جیسے رات گزرتی ہے تو اب دیکھیں تندرست صحت مند آدمی ہے، ابھی آپ حضرات آئے ہیں لیکن سب کو نیند آ رہی ہے، پوری رات نیند کر کے بعد بھی نیند کا تقاضا ہے نا، اس لیے کہ صحت صحیح ہے الحمدللہ۔ لیکن ایک بیمار آدمی ہے، اس پر رات کٹتی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ایک رات 1 سال کے برابر ہو گئی ہے۔ وہی زمانہ ہے لیکن طبیعت کے فرق نے اس کو لمبا اور چھوٹا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ اور اگر فی یومن متعلق ہو کس سے؟ تعرج سے، جو ہم نے دوسرا مفہوم نکالا تھا، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے اور نیک ارواح کا اوپر چڑھنا وہ تو ایک دن میں ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتے جب زمین سے آسمانوں پہ جاتے ہیں یا نیک بندوں کا انتقال ہوتا ہے اور ان کی روحیں اوپر جاتی ہے تو ان کو کتنا عرصہ لگتا ہے؟ ایک دن، یعنی ایک دن کے اندر اندر، جبکہ عام لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ جگہ سمجھ میں آ گئی؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا لکھے تسلی، حضور کو تسلی دی، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبراً جمیلا، عمدہ صبر۔ حاشیے پر لکھے صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں مخلوق کے سامنے شکوہ نہ ہو، جس میں مخلوق کے سامنے شکوہ نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ انہم یرونہ بعیدا لکھے شکوہ منکر قیامت، یہ جو کافر ہے یرونہ وہ اس قیامت کو سمجھتے ہیں بعیدا، لکھے بعید از امکان۔ کافر قیامت کو کیا سمجھتے ہیں؟ بعید از امکان، بہت دور، کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا جبکہ ہم اس قیامت کو سمجھتے ہیں قریباً، لکھے قریب الوقوع، وہ بہت قریب، بہت جلد واقع ہونے والی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، احوال قیامت لکھیں، اب قیامت کے احوال آ رہے ہیں۔ فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس دن آسمان، حالت نمبر 1، آسمان کس طرح ہوگا؟ کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح۔ کس کی طرح؟ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ وتکون الجبال کالعہن، حالت نمبر 2، اور پہاڑ ایسا ہوگا جیسے رنگین اون، جیسے رنگین اون۔ ولا يسأل حمیم حمیما، حالت نمبر 3، اور جس دن نہیں پوچھے گا کوئی جگری دوست اپنے دوست کا، حمیم کہتے ہیں جگری قلبی دوست، کوئی ایک دوست اپنے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ جی فلاں کہاں ہے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یہ ترجمہ لکھیں دوستوں۔ اب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہے یار تم کہو کہ میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، آپ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، تو یہ نہیں ہوگا، بالکل آمنے سامنے اللہ پاک دکھا رہے ہوں گے کہ یہ فلاں دوست جا رہا ہے، وہ فلاں دوست جا رہا ہے، لیکن پرواہ نہیں کرے گا، ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یود المجرم، حالت نمبر 4، اس دن مجرم آرزو کریں گے، خواہش کریں گے، لو کے نیچے لکھے مصدریہ بمعنی ان، بعض دفعہ حروف مصدر ان کے معنی میں ہوتے ہیں نا، تو مجرم آرزو کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ وہ بدلے میں دے دے اس دن کے عذاب سے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے یفتدی، فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، کس چیز کو؟ ببنی ہی، اپنی اولاد کو، وصاحبتی، اپنی بیوی کو، واقعی ہی، اپنے بہن بھائیوں کو، وفصیلتی ہی، اور اپنے اس کنبے کو، اس خاندان کو، التی تؤوی، جو اس کو اس دنیا میں جگہ دیتا ہے۔ جس خاندان میں اس کو سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے نا، قیامت میں خواہش کرے گا یہ سارے رشتے دے دوں بس عذاب سے بچ جاؤں۔ بلکہ ومن فی الارض جمیعاً ثم ینجی، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب وہ بھی فدیے میں دے دوں، ثم ینجی، پھر اس کو نجات دے دے، پھر اس کو نیچے لکھیں یہ فدیہ دینا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آدمی اتنا پریشان ہوگا کہ کہے گا یہ سب کا سب دے دوں اور یہ فدیہ مجھے کیا دے دے؟ اس عذاب سے نجات دے دے۔ کلا، اللہ فرما رہے ہرگز نہیں، انہا لظا، لیکن شدت نار جہنم،
اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، انہا لظا، بے شک وہ ایک شعلہ ہے، جہنم کی جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، جو جلا ڈالے گی کھال کو، شوا کھال، تدعو من ادبر وتولا، لکھے مستحقین نار کے اوصاف، مستحقین نار کے اوصاف، وہ پکارے گی ہر اس کو ادبرا جس نے پیٹ پھیری، لکھے وصف نمبر 1، جس نے پیٹ پھیری، اس کے ساتھ لکھے حق سے، دنیا میں جس نے حق بات سے پیٹ پھیری نا، یہ جہنم اس کو پکارے گی، ہاں بھئی فلاں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، اس کو بلائے گی جس نے حق بات سے پیٹ پھیری، وتولا، اور لکھے نمبر 2، اور بے رخی کی طاعت سے، اور کیا کی؟ بے رخی کی طاعت سے، وجمع، لکھے نمبر 3، اور اس نے مال کو جمع کیا، فاوعا، اوعا کے 2 ترجمے، اور محفوظ رکھا یا گن گن کر رکھا، مال جمع کیا تو بجائے اس کے کہ اس میں غریبوں کا حق ادا کرے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، انفاق کرے، اس کو بار بار بس گن کے اس کی گڈیاں بناتا رہا، اس کو رکھتا رہا۔ ان الانسان، لکھے نمبر 4، بے شک انسان، انسان کے لیے لکھے الکافر، مطلق انسان مراد نہیں ہے، انسان کافر مراد ہے، بے شک یہ جو کافر انسان ہے، خلق ہلوا، اس کو پیدا کیا گیا کم ہمت، ایک ترجمہ، یا جی کا کچا، کافر کا جی کچا ہوتا ہے، کم ہمت ہوتا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، جزوعاً تو جزع فزع کرتا ہے، کہتا ہے ہائے ہوئی ہائے ہوئی، یہ کافر کی حالت یہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کو پہنچ جائے کوئی خیر، لکھے مال، جب مال پہنچ جائے، منوعا، تو اس کو روکنے والا ہوتا ہے، پھر خرچ نہیں کرتا، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، اللہ کے نیچے لکھے استثناء منقطع، استثناء منقطع، سوائے کن کے؟ فرمایا نمازیوں کے، سوائے کن کے؟ لکھے مستحقین جنت کے اوصاف، اوصاف 10، مستحقین جنت کے اوصاف 10، تو مسلین کے نیچے کون سا نمبر آئے گا؟ نمبر 1۔ فرمایا مگر یہ کہ جو نمازی ہے۔ اچھا، اب یہاں حاشیے پر ایک بات لکھیں، مسلین پر حاشیہ لکھیں کہ ذکر تو نماز کا ہے، لیکن مراد اس سے مؤمنین کاملین ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے دوستو، عمل کا ذکر ہوتا ہے لیکن مراد اس سے ایمان ہوتا ہے، تو یہاں بھی مسلین سے مراد نمازی نہیں بلکہ کون ہے؟ مومنین کاملین ہے۔ اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے، جیسے دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں گزرا، لِيُضِيعَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، پڑھا ہے؟ وہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نمازیں ہیں، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ کبھی ایمان بول کے نماز مراد ہو سکتی ہے، کبھی نماز بول کر کے ایمان مراد ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یہ کیا ہے؟ وصف نمبر 1، سوائے کامل ایمان والوں کے، یعنی یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، لکھے وصف نمبر 2، یہ وہ مومن ہے جو اپنی نمازوں کی مواظبت کیا کرتے ہیں؟ پابندی کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ معلوم، نمبر 3، اور جن کے اموال میں حق متعین ہے، حق مقرر ہے جن کے مالوں میں، للسائل، مانگنے والوں کے لیے بھی، والمحروم، نہ مانگنے والوں کے لیے بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، نمبر 4، اور جو لوگ تصدیق کرتے ہیں یوم الدین، بدلے والے دن کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نمبر 5، جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے، غیر مأمون، بے خوف ہونے کی چیز نہیں، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، نمبر 6، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی باندیوں کے، فإنہم غیر ملومین، کہ اس بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ کس بارے میں؟ یعنی بیویوں یا باندیوں سے قضائے شہوت میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ وَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ،
پس جو تلاش کرے وراء ذالک اس کے علاوہ، وراء ذالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی نکاح اور باندیوں کے علاوہ اگر کسی نے قضائے شہوت کا اور کوئی راستہ تلاش کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس سے رد ہوا ان پر جو متعے کو آج بھی جائز کہتے ہیں، نعوذ باللہ، سے روافظ وغیرہ، وہ کہتے ہیں متعہ وقتی نکاح جائز ہے، ہمارے نزدیک حرام ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، نمبر 7، اور یہ لوگ اپنی امانتوں کا، وعہدہم کے نیچے لکھے نمبر 8، اور اپنے وعدوں کا، راعون پاس رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ امانتوں اور وعدوں کا پاس رکھنے سے مراد یعنی ان کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، نمبر 2، یہ لوگ اپنی گواہیوں کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یحافظون کے نیچے لکھے محافظت، یعنی آداب کی رعایت رکھنا۔ آداب کی، ایک ہے نماز کی پابندی اور ایک ہے نماز کو آداب کے ساتھ پڑھنا۔ اولئک فی جنات مکرمون، لکھے ثمرۂ اوصاف، 10 اوصاف بیان ہوئے، ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا یہ ایسے باغات میں ہوں گے مکرمون کہ ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اعزاز۔ فما للذین کفروا زجر، کیا ہوا ان کافروں کو؟ قبلک مہطعین، کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ آپ کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ مہطعین، دوڑے آ رہے ہیں۔ عن الیمین، عن کے نیچے لکھے متعلق بعزین، عزین کہاں آ رہا ہے؟ آگے آ رہا ہے نا، عن الیمین وعن الشمال عزین، تو یہ متعلق مقدم ہو گیا ہے اپنے متعلق پر، اور کر رہے ہیں تو عن الیمین وعن الشمال عزین، یہ دوڑے ہوئے آ رہے ہیں دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی، عزین ٹولیاں بنا کر۔ کیا بنا کر؟ ٹولیاں۔ اب دیکھیں یہ دوڑے کیوں آ رہے؟ ایک تماشا بنانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ گھر سے نکلے، دیکھا بھئی کچھ بچے کہیں جمائے ٹولی بنائی ہے، تو کیا کرو گے؟ آپ بھی دوڑ کر جاؤ گے کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے نا۔ آپ کو دیکھا 3 اور آپ کے پیچھے بھاگیں گے، 5 اور آئیں گے، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا بھئی بیچ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کیا ہے؟ لیکن بس لوگوں نے ایک تماشا۔ تو نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تھے، یہ کہتے چلو ان کا ایک تماشا سا بناتے ہیں، تو دوڑتے ہوئے آتے تھے تاکہ ان کا ایک وہ بن جائے، استہزاء۔ اللہ نے فرمایا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا ہے، یطمع، کیا ان میں سے ہر ایک یہ امید رکھتا ہے، ان يدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں کے باغ میں۔ یہ سب کچھ کر کے بھی کافر کہتے تھے کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو تب بھی ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا ان کی یہ امیدیں ہیں کہ ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کریں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا، مما، ایک ایسی چیز سے، یعلمون، جسے یہ خود جانتے ہیں۔ نیچے کیا لکھیں گے یعلمون کے؟ یعنی نطفہ، پانی کے ایک نطفے اور قطرے سے پیدا ہو۔ ان کو اپنی حقیقت کا پتہ ہے کہ کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، لا نافیہ ہے دوستو، یہ لا زائدہ ہے، زائدہ نافیہ نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں مشرق و مغرب کے رب کی، کیا کھاتا ہوں؟ قسم کھاتا ہوں، انا لقادرون، کہ بے شک ہم لوگ قدرت رکھنے والے، بے شک میں قدرت رکھنے والا ہوں، علی اس بات پر، ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کے بدلے میں ان سے بہتر کو لے آئیں، ان کے بدلے ان سے بہتر کو لے آئے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، مسبوقین عاجز کرنے والا کوئی نہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، لکھے تسلی و امہال مجرمین، آپ چھوڑ دیں ان کو، ذرہم، ان کو چھوڑ دے، یخوضوا، کہ یہ مشغول رہے، لکھیں باطل میں، مشغول رہے کس میں؟ باطل کاموں میں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہے،
حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ مل جائے اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان کو اپنے کھیل کود تماشوں میں لگے رہنے دیں تاکہ ان کو قیامت کے دن اندازہ ہو جائے۔ یوم یخرجون من الاجداث، لکھے تخویف اخروی و کیفیت حشر مشرکین کا حشر کس حالت میں ہوگا۔ فرمایا یاد کرو اس دن کو، یخرجون جب یہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، سراعا دوڑتے ہوئے، سراعا کے نیچے لکھے حالت نمبر 1، دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کانہم گویا کہ یہ لوگ الی نصب یوفضون، کسی تھان کی طرف یا پرستش گاہ کی طرف۔ نصب کے 2 ترجمے، تھان یا پرستش گاہ، کسی تھان یا پرستش گاہ کی طرف، یوفضون دوڑے جا رہے ہیں۔ تھان کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ فرماتے تھان اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں غیر اللہ کی پوجا کی جائے۔ ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا دوستو، جیسے بت ہے یا کیا ہے، اور ایک اس بت کو جس جگہ رکھا جائے، تو جس جگہ کو رکھا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تھان کہتے ہیں، پرستشگاہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے دوڑیں گے جیسے دنیا میں یہ کس کی طرف دوڑتے تھے؟ اپنے بتوں کی عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے تھے۔ خاشعۃ ابصارہم، حالت نمبر 2، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم، ذالک سے پہلے نکالے، یقال لہم، کہا جائے گا ان سے، یہی تمہارا وہ دن ہے، الذی کانوا یوعدون، جس کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ لکھے تذلیل مجرمین، یہی وہ دن ہے جس کا مجرمین سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ سورہ معارج ختم ہو گئی، آگے ہے سورہ نوح۔ دیکھ رہے ہیں ربط کیا ہے؟ لکھے ربط سورہ نوح بالمعارج، نظر آ رہا ہے؟ 2 باتیں، نمبر 1 پہلی صورت میں تخویف اخروی تھی، اور اس صورت میں تخویف دنیاوی کا تفصیلی نمونہ ہے۔ نمبر 2 نیز حسب سابق تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاصہ اس صورت میں 4 باتیں، تبلیغ نوح علیہ السلام، نمبر 2 انکار و عناد قوم، نمبر 3 استیصال کفار کا ایک نمونہ، استیصال کہتے ہیں بیخ کنی، جڑ سے ختم کرنا، نمبر 4 تبلیغ نوح علیہ السلام کے ضمن میں دلائل عقلیہ، وہ بھی آئیں گے۔ سورہ نوح کا موضوع کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نوح کا موضوع طریق تبلیغ انبیاء علیہم السلام، طریقہ تبلیغ انبیاء علیہم السلام۔ انبیاء کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، ہمیں وہ سیکھنا پڑے گا۔ انبیاء کیسے دعوت دیتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، لکھے دلیل نقلی تفصیلی از نوح علیہ السلام۔ حاشیے پر لکھے حضرت نوح علیہ السلام عراق کے شہر کوفہ میں رہتے تھے۔ کہاں پہ؟ کوفہ میں۔ انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، ان سے پہلے با حرف جر نکالیں گے، بے ان انذر، کیا نکالیں گے؟ بے ان، یہ پیغام دے کر کے، انذر آپ خبردار کیجئے، قومک اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیہم کہ آ جائے ان پہ، عذاب علیم دردناک عذاب، اس سے پہلے ان کو کیا کر لیں؟ خبردار کر لیں۔ قال یا قوم، لکھے تعمیل حکم و تبلیغ نوح، حکم کو مانا نوح علیہ السلام نے اور تبلیغ کی۔ قال کہا، یا قوم، یہ میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھل کر ڈرانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، تفصیل انذار، ڈرانے کی تفصیل کیا ہے؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ، نمبر 1 یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ نمبر 2 اللہ ہی سے ڈرتے رہو، واطیعون نمبر 3 اور میری اطاعت کرو، میری کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ یغفر لکم، لکھے ثمرہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟
بخش دے گا اللہ پاک تمہارے لیے من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اور اللہ تمہیں مہلت دے دے گا ایک وقت مقرر تک کی، یعنی موت تک کی مہلت دے گا۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ تنبیہ، بے شک اللہ کی جو مہلت ہے، اجل کے نیچے لکھیں یعنی موت، اللہ نے جو مہلت دی نا یعنی موت کی، اذا جاء جب وہ آ جائے گی، لا یؤخر تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوگی، پیچھے نہیں ہوگا۔ لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جان سکو، قال ربی حکایت حال پیش خدا، حکایت حال پیش، اب نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن قوم نے کیا صلہ دیا، کیا جواب دیا؟ اب حضرت نوح علیہ السلام ان کے جواب اور رد عمل کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قوم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے بلایا اپنی قوم کو رات میں بھی دن میں بھی، لیلا و نہارا کے نیچے لکھے تعمیم اوقات، ہر وقت، ایسا نہیں ہے کہ میں نے آرام کیا ہو، رات کو بھی کوشش کی دن میں بھی کی۔ فلم یزدہم عناد قوم، لیکن نہیں زیادہ کیا دعائی میرے بلانے نے، الا فرارا مگر بھاگنے کو، میں جتنا ان کو دعوت دیتا تھا بلاتا تھا، میرا بلانا ان کے فرار دور ہونے میں اضافہ کر رہا تھا، مجھ سے دور بھاگ رہے تھے، سمجھ گئے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اور بے شک جب میں نے ان کو دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ اے اللہ آپ ان کو بخش دیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، لکھے عناد نمبر 1، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دی، جیسے کانوں میں ڈال دی، کیوں ڈالی؟ تاکہ ان کی بات ہی نہ سنیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ عناد نمبر 2، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈھانپ لیے کہ ہماری نظر نہ پڑے اس پر۔ وَأَصَرُّوا عناد نمبر 3، انہوں نے ضد کی۔ وَاسْتَكْبَرُوا عناد نمبر 4، اور تکبر کیا، استکباراً بڑا تکبر۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، لکھے تعمیم کیفیات، پہلے تو تھا نا تعمیم اوقات، صبح بھی دعوت دی رات بھی دعوت دی، اب ہے کیفیت سمجھتے ہیں دوستوں؟ انسان ایک ترتیب پہ دعوت دے، کیا مطلب؟ خواص سے الگ ملے، کاروباری لوگوں سے الگ ملے، عام سے الگ، جیسے ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں نا بھئی آج علماء کا جوڑ ہے، آج خواص کا جوڑ ہے، آج ڈاکٹروں کا جوڑ ہے نا، ایک ترتیب پہ تشکیل ہوتی ہے اور جا کے ملاقات ہوتی ہے۔ تو فرمائے ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو دعوت دی بلند آواز سے، لکھے خطاب عام، یہ کون سا خطاب ہے؟ خطاب عام۔ حاشیے پہ لکھیں دعوت کے 3 طریقے، کتنے طریقے؟ 3، نمبر 1 خطاب عام، نمبر 2 خطاب خاص، اور نمبر 3 خطاب خاص پوشیدہ، اتنا خاص ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، جس کو ہم کہتے ہیں مشورہ، وہ کسی کو نہیں بتایا جائے۔ تو فرمایا میں نے ان کو دعوت دی جہارن، کون سی آواز سے؟ بلند۔ تو یہ کون سا خطاب ہے؟ ہاں، خطاب عام۔ ثم انی اعلنت لهم، لکھے خطاب خاص، پھر میں نے ان کو اعلنت لهم اعلانیہ دعوت دی، اعلانیہ خاص طور پہ، واسررت لهم اسرارا، لکھے خطاب خاص پوشیدہ، اور پھر میں نے ان سے مخفی طور پہ بات کی۔ کس طور پہ؟ مخفی جانتے؟ پوشیدہ طور۔ تو تینوں انداز دعوت کے میں نے استعمال کیے۔ فقلت، بیان دعوت کیا دی؟ میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت چاہ لو، انہو کان غفارا، لکھے ثمرہ نمبر 1، پہلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہیں بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ ثمرہ نمبر 2 دنیاوی، اللہ برسائے گا تم پر السماء، آسمان کو برسائے گا، سما کے نیچے لکھے بارش، اللہ تم پہ بارش برسائے گا، مدرارن خوب برسنے والی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یمددکم کے نیچے لکھے ثمرہ نمبر 3، اللہ تمہیں ترقی دے گا، بِأَمْوَالٍ کس میں؟ تمہارے مال میں، وَبَنِينَ اور بیٹوں میں، اولاد میں، لکھے ثمرہ نمبر 4، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ نمبر 5،
اللہ پاک تمہیں دے دے گا باغات دے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نمبر 6 اللہ تمہیں نہریں دے دیں گے. مَا لَكُمْ تتمہ تبلیغ کا ایک تتمہ بتایا. فرمایا کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں لا ترجون للہ وقارا، تم اعتقاد نہیں رکھتے اللہ کے لیے عظمت کا. وقار کس کو کہتے ہیں؟ عظمت. اتنی باتیں سن لی، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے لیے عظمت کا اقرار ہی نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا لکھے دلیل انفسی، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اطوارن طرح طرح سے یا کئی طرح سے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. خود اپنے اوپر غور کرو، تمہارا قد ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، تمہارا رنگ ایسا ہے، ہر قسم کے رنگ و نسل، قد، طاقت، ہر چیز نظر آ رہی ہے. اللہ نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا. علم ترو لکھے دلیل آفاقی علوی یعنی اوپر کی دنیا کو دیکھو، کیا تم نہیں دیکھتے کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے اللہ نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو طباقا، تہ بتہ، ایک کے اوپر ایک. وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو فیہن ان آسمانوں میں، نورن چاندنا یا اجالا. چاند کو کیا بنایا؟ چاندنا یعنی روشن بنایا، اجالا بنایا. وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو سراجن چمکتا ہوا چراغ. کیا بنایا؟ چمکتا ہوا چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا تتمہ دلیل انفسی، انفس کہتے ہیں اپنی ذات میں غور کرنا. تتمہ دلیل اللہ وہ ذات ہے، انبتکم من الارض نباتا. اب دیکھیں اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے نا، اللہ نے تمہیں اگایا اس زمین سے خاص طور پہ. انبتا کے معنی کیا ہے؟ اگانا. تو کیا خیال ہے، ہم اگائے تھے، صبح ہوئی دیکھا کہ 4-5 بچے اگے ہوئے ہیں، اس کو توڑ کے لے آئے. تو انبتکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا زمین سے نباتن خاص طور پر. کس طور پہ؟ خاص طور پہ پیدا کیا. ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تمہیں دوبارہ اسی زمین میں لوٹائیں گے. کب؟ جب موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے. وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور اللہ پاک تمہیں اسی زمین سے دوبارہ نکالیں گے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا دلیل آفاقی سفلی. سفل کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کو، پیر سے نیچے کی زمین. اور فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے اس زمین کو بساطن فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چل سکو اس کے کشادہ راستوں میں. سبل کہتے ہیں راستے، اور فجاجن کہتے ہیں کشادہ. قال نوح الرب، شکایت عناد قوم پیش خدا، شکایت عناد قوم پیش خدا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شکایت اللہ کے سامنے پیش کی. فرمایا قال نوح الرب، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک ان لوگوں نے میری نافرمانی کی. عصونی کے نیچے لکھے تابعین کا عناد نمبر 1. تابعین کا عناد نمبر، تابعین تو جانتے ہیں نا، پیچھے چلنے والے. پہلا عناد یہ تھا کہ میری نافرمانی کی. واتبعوا عناد نمبر 2، اور انہوں نے اتباع کی ان کی. لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، ایسوں کی جا کر اتباع کی کہ جن کے مال و اولاد نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا مگر سوائے کس کے؟ خسارے کے. جا کے ان کی ماننے لگ گئے، ان لوگوں کی، ایسے غلط لوگوں کی کہ جن کا مال و اولاد ان کے لیے مصیبت اور خسارہ تھا، لیکن انہوں نے جا کے انہی کی اتباع کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا لکھے متبوعین کا عناد نمبر 1. وہ تابعین تھے اور یہ کیا ہے؟ متبوعین. متبوعین کا عناد نمبر 1. اور ان متبوعین نے مکروا مکرن کبارا، انہوں نے تدبیریں کی، بڑی بڑی تدبیریں، یا چال چلی بڑی چال. وقالو عناد نمبر 2، یہ متبوعین کا عناد نمبر 2.
وقالو اور انہوں نے کہا، قالو کے نیچے لکھے للتابعین، متبوعین نے کہا کس سے؟ اپنے تابعین سے۔ یہ اسی قوم نوح کی بات چل رہی ہے دوستوں۔ ان کے جو بڑے تھے نا متبوع، جو قیادت کر رہے تھے، انہوں نے اپنے پیچھے چلنے والے تابعین سے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اس آدمی کی باتوں میں آ کر جو تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا، ہرگز مت چھوڑنا ود کو، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، نہ سواع کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ نصر کو، 5 نام لیے۔ حاشیے پہ لکھیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ قوم نوح کے نیک لوگ گزرے تھے۔ بات آ گئی پہلے کہ یہ لوگ جب ان کے نیک لوگ دنیا سے چلے جاتے، یہ ان کی تصویریں بنا کر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے وہ تو نہیں رہے لیکن تصویر کو دیکھ کر ہمیں اللہ پاک یاد آئیں گے۔ لیکن دیکھیں آہستہ 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 یہی تصویریں شرک کا ذریعہ بن گئے، اس لیے فرمایا اس دنیا میں شرک تصویر سازی سے چلا ہے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 732 اس پر یہ حوالہ ہے۔ تو یہ جو 5 بت تھے نا ان کے، یہ کوئی ایسے نہیں تھے بلکہ اس کے پیچھے ایک تصور تھا کہ یہ 5 کون تھے؟ نیک لوگ گزرے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا ان کو مت چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا، اور ان متبوعین نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اضلوا کے نیچے لکھیں متبوعین نے غلط تدبیریں کر کے، متبوعین نے غلط تدبیریں کر کے، اضلوا کثیرا بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے، اے اللہ آپ ظالموں کے لیے مت بڑھائیں سوائے گمراہی کے۔ اب چونکہ حد ہو گئی ہے، ان کی گمراہی میں ہی اضافہ کرتے رہیں۔ مما خطیاتہم، سبب عذاب، اللہ نے فرمایا ان کے گناہوں کے بسبب اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، انجام دنیاوی غرق کیے گئے، فادخلوا نارا، انجام برزخی، اور آگ میں داخل کیے گئے۔ کہاں داخل کیے گئے؟ آگ۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پس نہیں پایا انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ اب ان کو پتہ چلا کہ مدد سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وقال نوح رب، تتمہ دعا کی تکمیل فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مت چھوڑیے اس زمین پر ان کافروں کا دیارن، ایک بھی باشندہ، ایک بھی، اور دوسرا ترجمہ ہے صاحب دار، ایک گھر والے کافر کو بھی مت چھوڑیے، اے اللہ سب کو مٹا دے، ختم کر دے۔ کیوں؟ انک ان تذرہم، علت بددعا، بددعا کی علت کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ اگر آپ نے ان کو باقی چھوڑا، یضلوا عبادک، تو یہ آپ کے بندوں کو کیا کریں گے؟ گمراہ کر دیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ نہیں جنم دیں گے مگر بدکاروں کو اور بڑے کافروں کو۔ کس کو؟ فاجرن کا ترجمہ کیا ہے؟ بدکار، اور کفارہ بڑے کافر۔ تو کہا اے اللہ آپ ان کو مٹا دیں، ورنہ یہ ہوں گے تو لوگ گمراہ ہوتے رہیں گے اور ان سے جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی خراب پیدا ہوگی۔ سمجھ میں آگئے؟ رب اغفر لی، دعائے خیر عام، دعائے خیر عام۔ اب ایک عمومی خیر کی دعا فرمائی، فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدی، میرے والدین کو، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور جو داخل ہو گیا میرے گھر میں، گھر سے مراد دین، میری محنت میں، میرے دین میں داخل ہو گیا، چاہے وہ حالت ایمان میں، حالت ایمان میں جو بھی داخل ہوا ان سب کو بخش دے، اور وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام ایمان والے مردوں کو، تمام ایمان والی، اور قیامت تک سب کو دعا دی۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، تتمہ بددعا، اور اے اللہ ظالموں کے لیے اضافہ نہ فرما الا مگر کس چیز کا؟ تبارا، تباہی کا، ان کی تباہی میں ہی آپ اضافہ فرماتے رہیے۔ ان کو خوب بد دعا دی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ جب انسان کا دل جل جائے، ختم ہو جائے،
اور انسان اپنی کی ہوئی محنت کے ساتھ یہ سلوک دیکھ لے تو پھر کوئی راستہ نہیں بچتا دوستو۔ سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے دوستو، ربط سورۃ الجن بنوح، دیکھ رہے ہیں ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل نقلی از نوح علیہ السلام کے بعد دلیل نقلی از جنات۔ یہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، اب جنات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے جنات کے اندر فرما برداری پیدا کی اور انہوں نے حضور کی بات کو قبول کیا۔ خلاصہ صورت 4 باتیں: نمبر 1 دلیل نقلی از جنات، نمبر 2 وحی کے مضامین 4، نمبر 3 فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 4 حصر علم الغیب فی ذات اللہ، کہ غیب کا علم صرف کس ذات کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب سورہ جن کا موضوع کیا ہے وہ دیکھ لیں۔ حضرت امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا موضوع ہے کہ جس طرح فطرت سلیمہ والے انسان اس قرآن کے آب حیات کے لیے پیاسے بیٹھے ہیں، اسی طرح سلیم الطبع جن بھی قرآن کریم کے لیے چشم براہ ہے۔ اسی طرح سلیم الطبع جن بھی اس قرآن کے لیے کیا ہے؟ چشم۔ یہ باتیں سمجھے کیا کہا حضرت نے؟ جس کی فطرت سلیم ہے، مسخ نہیں ہوئی، اندر سے ایمان اور انسانیت زندہ ہے، تو یہ قرآن کریم کے لیے ایسا منتظر بیٹھا ہے جیسے پیاسا آدمی پانی کے لیے ہے نا؟ تو جس طرح پیاسے کو پانی کا انتظار ہوتا ہے، ایک صحیح فطرت والے مسلمان کو قرآن کا انتظار رہتا ہے۔ تو فرمائے اسی طرح جنات جو ہے یہ بھی قرآن کریم کے لیے چشم براہ، یعنی اپنے آنکھیں کھول کر منتظر ہوتے ہیں۔ آپ نے شادی کارڈ میں دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے چشم براہ فلاں 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 فلاں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ شادی ہال تشریف لائے تو آپ کے لیے ہماری نگاہیں منتظر ہوں گی، ہم انتظار میں کھڑے ہوئے۔ سمجھ گیا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اب یہاں پر آپ حضرات نے پڑھا بھی ہے کہ یہاں جنات کا ایک قصہ ہے۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ تلاوت فرما رہے تھے نماز میں، آپ کے علم میں بھی نہیں تھا، جنات کی ایک جماعت گزر رہی تھی اور انہوں نے گزرتے گزرتے جب سنا کہ کوئی نیا کلام ہے تو بیٹھ گئے، قرآن سنا اور سمجھ گئے کہ آخری پیغمبر اور اس پر کلام آ چکا ہے، تو سیدھا وہاں سے گئے اپنی قوم کے پاس، خود بھی ایمان لائے، جا کے ان کو بھی دعوت دی۔ اب چونکہ یہ موقع تھا طائف سے واپسی کا اور انہوں نے بڑی بدسلوکی کی طائف والوں نے اور اس سے پہلے مکہ والوں نے، تو اللہ نے فرمایا اگر یہ انسان میرے پیغمبر پہ ایمان نہیں لائیں گے میں دوسری مخلوق کو اٹھا لوں گا۔ جنات ایمان لے آئے، ان کا تذکرہ ہوا، پوری سورت اتر آئی دوستو۔ دیکھیں قل اوحی الی انہ استمع، دلیل نقلی از جنات، دلیل نقلی از جنات۔ قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اوحی الی، مجھ پر وحی کی گئی کہ انہ استمع نفر من الجن، انہ کے نیچے لکھے وحی کا مضمون اول، کیا وحی کی گئی؟ کہ بے شک جنات کی ایک جماعت نے سنا، جنات کی، یہ ہو جو ہے نا یہ ضمیر شان پڑا ہے نا، ہو کیا ہے؟ ضمیر۔ مجھ پر وحی کی گئی کہ بے شک جنات کی ایک جماعت نے اس قرآن کو سنا، فقالو، نیچے لکھے لقومہم، فقالو کے نیچے کیا لکھا؟ لقومہم، جا کے اپنی قوم سے کہا انا سمعنا، لکھے تبلیغ جنات، تبلیغ جنات وہ مضمون صداقت قرآن،
لکھ لیا؟ حاشیے پہ لکھے انا سمعنا پر حاشیہ لکھیں تفصیل اقوال جنات جو کہ 13 ہیں. تفصیل اقوال جنات جو کتنے؟ جنات جب اپنی قوم کے پاس گئی نا، انہوں نے وہاں 13 باتیں کی. کتنی باتیں کی؟ 13. اس کا تذکرہ ہے. فقالوا لقومہم، جا کے اپنی قوم سے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا. لکھے نمبر 1، پہلی بات کیا کی؟ کہا ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں، ہم ایک عجیب قرآن سن کر آئے ہیں. یہدی الی الرشد، جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بہ، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، مضمون توحید. اور ہم اب آئندہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. یہ کون سا قول تھا؟ پہلا قول. وَإِنَّهُ تَعَالَى، لکھے قول نمبر 2، جنات کہہ رہے ہیں. اور کہا بے شک تعالی جد ربنا، ہمارے رب کی شان بلند ہے. جد و شان، ہمارے رب کی شان بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے بیوی بنائی نہ اولاد بنائی. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. قول نمبر 3، سبب اشراک، یہ شرک کیوں کرتے تھے ہم لوگ؟ کہا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، اور بے شک ہم میں سے بعض بیوقوف، سفیہنا لیکن بعض بیوقوف، وہ کہا کرتے تھے علی اللہ، اللہ کے بارے میں شططا، زائد بات یعنی غلط بات. ہم میں بعض بیوقوف اللہ کے بارے میں غلط باتیں کہتے تھے کہ اللہ نے فلاں کو اپنا شریک بنایا، تو ہم بھی اس طرح غلط ہو گئے. وَأَنَّا ظَنَنَّا، قول نمبر 4، قول نمبر 4 یہ جنات بول رہے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ ہرگز کوئی انسان یا جنات میں سے کوئی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا. ہم تو یہی گمان کرتے تھے نا کہ کوئی اللہ پر جھوٹ، لیکن یہ جو ہمارے بڑے بنے ہوئے تھے جنات کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، قول نمبر 5، اور کہا کہ انسانوں میں سے بعض مرد، کان رجال من الانس، انسانوں میں سے جو بعض مرد تھے، یعوذون، وہ پناہ لیا کرتے تھے، برجال من الجن، جنات کے بعض مردوں سے. فزادوہم رہقا، پس ان انسانوں نے بڑھا دیا ان جنات کی رہقاً، بد دماغی کو، یا ترجمہ لکھ کے سرکشی کو. انہوں نے کیا کیا؟ ان انسانوں نے ان جنات کی سرکشی کو کیا کیا؟ اصل میں ایک غلط تصور جاہلیت میں تھا اور عربوں میں تھا. کہتے ہیں جب کوئی سفر کر رہا ہو اور رات کو کسی جنگل بیابان میں اکیلا چلا جائے تو وہ کہتے تھے وہاں جنات کی بادشاہت اور حکومت ہوتی ہے، لہٰذا جانے والا جاتے اعلان کرے کہ میں فلاں ابن فلاں آیا ہوں، یہاں تمہاری حکومت ہے، تم مجھے پناہ دے دو. حالانکہ جنات کی حکومت تھی، اللہ کی حکومت، لیکن انسانوں نے ان کو خود ان کے سر دماغ خراب کیے، ان کو بڑا بنایا. تو انہوں نے کہا جب یہ بڑا بنا رہے تو بن جاتے ہیں بڑے. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ تو بعض دفعہ انسان خود بگڑا ہوا نہیں ہوتا، چھوٹا اس کو بگاڑ دیتا ہے. تو جنات نے کہا کہ تمہارے بعض انسانوں نے ہمارے جنات کے دماغ کیا کیے تھے؟ خراب کر دیے تھے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، قول نمبر 6، مضمون بعث، اور کہا کہ بے شک ظنو، انسانوں نے بھی یہی گمان کیا، کما ظننتم، جیسے تم نے گمان کیا. ظننتم کے نیچے لکھے ایھا الجنات، یہ جنات تو اپنے جنات سے مخاطب ہے نا. کہا انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا جیسے اے جنات تمہارا گمان تھا کہ اللہ یبعث اللہ احدا، اللہ ہرگز کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، قول نمبر 7، کہا ہم نے ٹٹولا آسمانوں کو جا کر. یہ بات بار بار آئی کہ حضور کی بعثت سے پہلے جنات کہاں تک جاتے تھے؟ آسمانوں تک. تو کہا ہم نے اب جا کر آسمانوں کو ٹٹولا، لیکن کیا ہوا؟ فوجدناہا، ہم نے آسمانوں کو پایا، ملئت، کہ وہ بھرا ہوا تھا، حرسن، کس سے؟ چوکیداروں کے نظام سے، شدیداً، سختی کے ساتھ. ہر جگہ پر چوکیدار یعنی فرشتے بیٹھے ہوئے، سخت وہاں پہ حراست ہو رہی ہے.
وشہبا اور شعلوں سے بھرا ہوا. سمجھ گئے؟ تو جنات نے اپنے جنات سے کہا اب ہم آسمانوں پہ جب گئے تو دیکھا سخت چوکیداری کا نظام بھی ہے، شعلے ہمارے انتظار میں. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ قول نمبر 8، اور کہنے لگے کہ بے شک ہم لوگ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا ہم بیٹھ جایا کرتے تھے آسمانوں میں، مقاعد للسمع، مقاعد کہتے ہیں ٹھکانے، للسمع سننے کے ٹھکانوں پہ جا کے کیا کرتے تھے؟ بیٹھ جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں اپنی مخصوص بیٹھک بنا لیتے ہیں، وہاں بیٹھ گئے. تو کہا ہم لوگ جا کے آسمانوں میں اپنے مخصوص ٹھکانے ہوتے تھے، اس پہ بیٹھ کے کان لگا کے فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب کیا معاملہ ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے کہاں پر؟ آسمانوں میں، تو یجد لہو شہاب الرصدا، وہ پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ تیار. شہاب شعلہ، رصدن تیار. اب اگر کوئی غلطی سے وہاں جاتا بھی ہے تو ڈائریکٹ اس کے سر پہ پڑ جاتا ہے، ایک شعلہ تیار ہے. وَأَنَّا لَا نَدْرِي قول نمبر 8، مضمون رسالت. اور کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اشر ارید بمن فی الارض، کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا نا جنات کو. دوستو بات کو سمجھے. یہ لوگ جب گئے دیکھا اب آسمان میں آنے جانے کے راستے بند ہیں اور ہمیں شعلے مارے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کچھ تو ہے، اللہ کوئی فیصلہ تو فرمانا چاہتے ہیں زمین والوں. اب یہ فیصلہ زمین والوں کے لیے کوئی ہلاکت کا ہو رہا ہے یا ان کے لیے کسی خیر کا ہو رہا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر کہا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ قول نمبر 10، بے شک ہم میں نیک لوگ بھی ہے، یعنی جنات کہہ رہے ہیں ہم جنات میں بعض نیک بھی ہے. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی شرارتی بھی ہے. وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر تھے. یہ نہیں تھا کہ تمام جنات اچھے ہیں اور یہ بھی نہیں تھا کہ تمام جنات شرارتی ہیں. جس طرح انسانوں میں تفاوت ہے، فرمائے کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم بھی مختلف طریقوں پر تھے. ہر قددہ کہتے ہیں مختلف. وَأَنَّا ظَنَنَّا قول نمبر 11، اور ہم نے یہ یقین کر لیا تھا، ہم نے یہ یقین کر لیا کہ لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اس زمین میں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اس کو عاجز کر سکتے ہیں ہرباً، بھاگ کر، یعنی لکھیں غیر زمین میں. نہ زمین میں اللہ سے چھپ سکتے ہیں اور نہ زمین کے علاوہ میں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، لکھیں قول نمبر 12، اور جب ہم نے سن لی ہدایت کی بات سے مراد یہ قرآن کریم. آمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، ترغیب ایمان، پس جو اپنے رب پر ایمان لائے گا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، نہ اس کو کمی کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا، نہ اس کے اعمال میں کمی ہوگی نہ اس کے گناہوں میں کوئی اضافہ ہوگا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ قول نمبر 13، اور کہنے لگے بے شک ہم میں سے فرما بردار بھی ہے، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور ہم میں ظالم بھی ہے. ہر طرح کے جنات ہے. فمن اسلم، ثمرہ اسلام، پس جو مان لے قبول کر لے، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو اس نے ڈھونڈ لیا رشدن ہدایت کو. جو مان لے اس نے کس کو ڈھونڈ لیا؟ ہدایت کو ڈھونڈ لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو ظالم ہے جنات، فَكَانُوا، لکھے انجام ظلم، تو وہ جنات لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. سمجھ گئے؟ حاشیے پہ لکھیں یہاں تک کلام جنات ختم ہو گیا. کلام جنات کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، ان حاشیے پر لکھیں بڑی اہم بات ہے، اس کا تعلق قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ سے ہے. قُلْ أُوحِيَ بالکل شروع کی آیت ہے نا، ہاں، تو لَّوِ اسْتَقَامُوا کا تعلق بھی کس سے ہے؟ ہاں، قُلْ أُوحِيَ کا کیا ترجمہ ہے؟ مجھ پر وحی کی گئی. کس بات کی؟ کہ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، کہ جو کیا رہے، جو سیدھا رہے اس راستے پر، جو کیا رہے؟ سیدھا رہے.
حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ اگر یہ مکہ والے سیدھے راستے پر رہے، استقامو کی ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا؟ مکہ والوں. حضور نے فرمایا مجھ پر وحی کی گئی کہ اگر یہ مکہ والے سیدھے راستے پر رہے، اللہ استقامو کے نیچے عنوان لکھے وحی کا مضمون دوم اہل مکہ کو ترغیب الی الاسلام، اہل مکہ کو ترغیب الی الاسلام. تو فرمایا کہ اگر یہ مکہ والے سیدھے راستے پر رہے، لاسقیناہم ماء غدقا، میں ان کو سیراب کر دوں گا، ماء ایسے پانی سے غدقا جو کہ کثیر ہوگا. مکہ میں پانی کی بڑی قلت تھی، اللہ نے فرمایا خوب کثیر پانی سے سیراب کر دوں گا. لنفتنہم فی، اور ایسا کیوں کروں گا؟ اور کریں تاکہ ہم آزمائیں ان کو، فی کے نیچے لکھے اس سہولت میں، ہم ان کو آزمائیں کس میں؟ کون سی سہولت میں؟ ہاں، پانی کی. یہ جو پانی کثرت سے دے دیں گے نا ان کو، ان کے پاس تو پانی نہیں ہے، تو کثرت سے دینا سہولت ہے، اس میں ہم ان کو آزمائیں گے. پھر وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، انجام اعراض، جو اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے، ذکر کے نیچے لکھے قرآن، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ اس کو داخل کریں گے ایسے عذاب میں، صعدا جو کہ سخت ہوگا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وحی کا مضمون سوم، وحی کا مضمون سوم. اچھا، اب فرما رہے اور بے شک مساجد اللہ کے لیے ہے. مساجد کے تین مطلب ہے دوستو، حاشیے پر لکھے. نمبر ایک مسجد ہے، یا تو مساجد مسجد کے معنی میں ہے. نمبر دو ساجدین، ساجدین سے کیا مراد ہے دوستو؟ یعنی سجدہ کرنے والے. اور یا اس سے مراد ہے اعضائے سجود، اعضائے سجود. تو تینوں مطلب صحیح ہے کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہے، یا بے شک سجدہ کرنے والے اللہ کے لیے، یا بے شک اعضائے سجود اللہ کے لیے. فلا تدعوا مع اللہ احدا، پس تم مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو. وانہ لما قام عبد اللہ، وحی کا مضمون چہارم. اور بے شک جب یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، یدعوہ، دعوت دینے کے لیے. اللہ کے بندے سے مراد کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے دعوت دینے کے لیے، کادو یکونون علیہ لبدا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اس پر بھیڑ بنا دیں گے. لبدا کہتے ہیں بھیڑ، بھیڑ جانتے ہیں؟ بھیڑ کس کو کہتے ہیں؟ رش. ابھی پیچھے بات گزری نا، تو جان بوجھ کے ایک بھیڑ بنانے لگتے ہیں تاکہ آپ کو تنگ کر دیں. قل انما ادعو ربی، لکھے فرائض خاتم الانبیاء و جواب تعجب کفار، جواب تعجب کفار. فرائض خاتم الانبیاء بھی ہے اور جواب بھی ہے. فریضہ نمبر ایک، قل آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. قل انی لا املک لکم، فریضہ نمبر دو، کہہ دیجئے کہ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے نہ نقصان کا، ولا رشدا، نہ ہدایت کا. قل انی لن یجیرنی، فریضہ نمبر تین، آپ کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز مجھے نہیں بچا سکے گا اللہ پاک سے احد، کوئی بھی. ولن اجد من دونہ ملتحدا، ہرگز میں نہیں پا سکتا اللہ کے علاوہ ملتحدا، جائے پناہ. الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر میرا کام صرف کتنا ہے؟ فرمایا بلاغن، پہنچا دینا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ، اور اس کے پیغامات کو ادا کرنا ہے. ترجمے پہ غور کریں. بلاغن کہتے ہیں پہنچانے کو. میں کس لیے آیا ہوں؟ اللہ کی طرف سے پہنچانا، ورسالاتہ، اور اللہ کے پیغامات کو ادا کرنا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، لکھے انجام عصیان، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. حتی اذا رأوا ما یوعدون، زجر. حتی، اس سے پہلے عبارت محذوف نکالیں گے دوستو. لا یزالون علی الکفر، لا یزالون علی الکفر، کیا مطلب؟
یہ لوگ مسلسل کفر میں رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا جب یہ دیکھ لیں ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا، عذاب کے دیکھنے تک ان کو چین نہیں ملے گا۔ فَسَيَعْلَمُونَ پس جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا، کون کمزور ہے باعتبار مددگار کے اور کون کم ہے باعتبار تعداد کے۔ سمجھ گئے؟ ابھی تو کہتے تھے حضور کو کہ ان کے ساتھ تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں، سارے قریب لوگ ہیں، تعداد بھی کم ہے۔ اللہ نے فرمایا جان لوگے کس کے مددگار کمزور ہے اور کن کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری، فریضہ نمبر 4، آپ کہہ دیجئے، ان نافیہ ہے دوستو، آپ کہہ دیجئے ان ادری میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون کہ کیا وہ دن قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا، ام یجعل له ربی امدا یا پھر میرے رب نے اس کے لیے رکھ دیا ہے امدن مدت دراز، مدت مجھے نہیں پتا کہ وہ قیامت کا دن قریب ہے یا اس میں ابھی لمبی مدت باقی ہے۔ عالم الغیب، عالم سے پہلے نکالے ہوا عالم الغیب، وہی اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو غیب کو جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ مطلع نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی، کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ہاں الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جسے وہ چن لے، من رسول اپنے پیغمبروں میں سے، اپنے تو ان کو غیب کی باتیں اللہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے نیچے لکھے فَإِنَّهُ مُطَّلِعُهُ عَلَى بَعْضِ الْغَيْبِ، فَإِنَّهُ مُطَّلِعُهُ عَلَى بَعْضِ الْغَيْبِ۔ آگے لکھے ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ اپنا غیب کلی کسی کو نہیں بتاتے، پیغمبروں کو جو غیب بتاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ بعض ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، بعض۔ الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے جسے چن لے اپنے پیغمبروں میں سے، فإنه يسلك من بين يديه، تو بے شک چلتے ہیں، من بين يديه ان کے آگے بھی، ومن خلفه اور ان کے پیچھے بھی، رصدن چوکیدار، کیا چلتے ہیں، من بين يديه، لکھے طرق حفاظت وحی، جب جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ پاک ایک انتظام کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ حاشیے پر لکھا ہے وحی لاتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ارد گرد 4 فرشتے پہرا دیتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 4۔ یہ ایک حفاظتی حصار ہوتا ہے۔ تو یسلو کو چلتے ہیں، ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی، رصدن چوکیدار۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ لیعلم، لیکن حکمت حفاظت، حکمت حفاظت تاکہ اللہ پاک جان لے ظاہر کر دے، علم تو اللہ کو پہلے سے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ پہنچا دیا ان فرشتوں نے، ابلغوا کے نیچے لکھے الملائکہ، ان فرشتوں نے کیا کر دیا، پہنچا دیا، رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات کو۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے کیا کیا، اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، بِمَا لَدَيْهِمْ ان تمام کاموں کا جو ان کے پاس ہے، اس کا کیا کر رکھا ہے؟ اللہ پاک جو کام فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں نا دوستو، امور کہ جاؤ دنیا میں کر لو، تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس چلے گئے تو اب اللہ کے اختیار میں نہیں رہے، نعوذ باللہ، نہیں، اللہ نے ان تمام کاموں کا کیا کر رکھا ہے؟ احاطہ کر رکھا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ پاک نے ہر چیز کو گن کر رکھا ہے، عدداً باعتبار تعداد کے۔ عدداً پر حاشیہ لکھیں، یعنی پوری وحی پہنچائی، ایک لفظ کی کمی بھی نہیں کی، ایک لفظ کی کمی بھی، وحی اتنی حفاظت اور ترتیب کے ساتھ انبیاء تک آتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ سورہ جن ختم ہو گئی۔ آگے ہے دوستو سورہ مزمل۔ ربط کیا ہے؟ دیکھیں، ربط سورہ مزمل بالجن، 3 باتیں فرما رہے۔ نمبر 1، توحید کے بعد ترغیب الی القرآن،
نمبر 2 ذکر رسل کے بعد ذکر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 قم اللیل کو اس سورہ مزمل میں آئے گا قم اللیلہ، اس کو انہ لما قام عبداللہ کے ساتھ ربط ہے۔ خلاصہ اس صورت میں 5 باتیں۔ نمبر 1 ترغیب الی القرآن، نمبر 2 تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 تخویفات برائے مکذبین، نمبر 4 نسخ فرضیت تہجد کی جو فرضیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، نمبر 5 فرائض مومنین۔ سمجھ گئے؟ اب سورہ مزمل کا موضوع کیا ہے اس کو دیکھیں۔ حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ مزمل کا موضوع کیا ہے؟ فرماتے ہیں مبلغ کے لیے دستور العمل۔ کس کے لیے؟ مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ کا کام کرنے والا، بات کو پہنچانے والا، اس کے لیے دستور العمل ہے دوستو۔ یا ایھا المزمل لکھے خطاب تانیث، تانیث کس کو کہتے ہیں؟ مانوس کرنے والے خطاب کو۔ اللہ کو اپنے پیغمبر سے اتنی محبت ہے کہ آپ کی اداؤں کو ذکر کر کے آپ کو مخاطب کیا، ایک کپڑا لپیٹنے والے۔ یہ کون سا خطاب ہے؟ خطاب تانیث۔ اچھا، اب اس کا مختصر شان نزول لکھا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کافروں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا۔ دار الندوہ ان کی میٹنگ کی جگہ تھی، اور مشورہ اس بات پہ ہوا کہ اس آخری پیغمبر کا کیا لقب رکھیں۔ ایسے شرارتی ناہنجار لوگ تھے، ان کو کیا کہیں؟ کسی نے کہا کاہن، کسی نے کہا شاعر، کسی نے کہا ساحر، کسی نے کہا مجنون۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کا لقب کیا رکھا جائے؟ ساحر رکھا جائے، نعوذ باللہ، جادوگر۔ تو جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ بہت مغموم ہوئے، غمزدہ ہوئے، اور گھر آ کر چادر لپیٹ کے سو گئے۔ اس موقع پر یہ آیت اتری، سمجھ گئے؟ یا ایھا المزمل، ایک کپڑا لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، نیچے لکھے حکم تہجد و ترغیب الی القرآن۔ جب غم زیادہ ہو، تکلیف ہونا دوستو، تہجد کا اہتمام شروع کریں۔ یہ دل کے غم کو دور کرنے والی نماز ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ غم لگ جائے گانے سنتے ہیں، کہتے ہیں گانوں سے جو ہے ہمارا غم جا رہا ہے۔ تو فرمایا قم اللیل الا قلیلا، آپ اٹھ جائیں رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑی دیر کے لیے، مگر تھوڑی رات کو قیام کرے، تہجد پڑھیں، ہاں تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ کے نیچے لکھے بدل لیل۔ یہ جو قم اللیل ہے نا، اللیل ہے مبدل منہ، اور نصفہ اس سے کیا بنے گا؟ بدل۔ اب سوال یہ کہ کتنی رات قیام کریں؟ ترتیب دیکھیں، فرمایا نصفہ، ہاں آدھی رات۔ کتنی رات؟ یعنی آدھی رات تہجد پڑھیں، آدھی رات آرام کریں۔ او انقص، یا اس سے کم کر کے، آدھے سے کم کریں گے تو کتنا بنے گا؟ لکھے 1/3۔ انقص کے نیچے لکھے 1/3۔ تو آپ قیام کریں نصف اللیل یا 1/3 رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس آدھے سے کچھ کم کر کے۔ تو عرض کیا کہ کم کر کے کتنا بنے گا؟ 1/3 بنے گا۔ او زد علیہ، یا پھر آپ اس سے بھی بڑھا لیں۔ کس سے؟ نصف سے۔ نصف سے پہلے نصف سے کمی کا ذکر آیا، 1/3۔ اب فرمایا او زد علیہ ای علی النصف، یا نصف سے بڑھا لے تو کتنا بڑھے گا؟ 2/3۔ سب سے زیادہ یہ ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ٹہر ٹہر کے پڑھیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، لکھے حکم تہجد کی علت نمبر 1، بے شک ہم آپ پہ ڈالنے والے ہیں ایک بھاری بوجھ، قولا ثقیلا، ایسا ایک کلام جو کہ بھاری ہے۔ ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں ایک بھاری کلام۔ قولا ثقیلا کے نیچے کیا لکھیں گے؟ یعنی قرآن کریم۔ ان ناشئۃ اللیل، علت نمبر 2، تہجد کی دوسری علت بڑی عجیب ہے دوستو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک یہ رات کا اٹھنا ہی اشد وطئا،
یہ نفس کو سختی سے کچلتا ہے. وطئن کے معنی کچلنا، اشد و سختی. تہجد کا اٹھنا یہ نفس کو سختی سے کچلتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ سیدھا رکھتا ہے باعتبار بولنے کے. اقوم سیدھا رکھتا ہے، عمدہ رکھتا ہے قیلن باعتبار کس کے؟ بولنے کے. دو فوائد بتائے. ایک تو تہجد کی پابندی سے انسان کا نفس ٹوٹتا ہے. دن میں تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت، تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، نفس موٹا ہو سکتا ہے. رات کو تو سب سو رہے ہیں، کوئی تعریف کرنے والا وہ ہے نہیں. اب اس نیند کے وقت میں اٹھ کے جا کے وضو کرنا، پھر مصلی پہ کھڑا ہونا، نہ کسی کو پتہ چلا، نہ کسی نے صبح تعریف کی، یہ تو نفس کو مار رہا ہے نا. سمجھ گئے؟ ایک بات. دوسری بات بڑی عجیب بتائی کہ یہ انسان کے بولنے کی طاقت کو بہترین کر دیتا ہے. اس لیے کہ یہ وقت جو ہوتا ہے نا، یہ روحانیت کا انتہائی وقت ہے، انوارات کا. ساری دنیا اور دنیا کے نافرمان سو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کامل طور پہ متوجہ ہوتی ہے. ایسے موقع پہ انسان جو اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، جو تلاوت کرتا ہے، اس کا نتیجہ دن میں یہ نکلتا ہے کہ اس کے بولنے کی طاقت، صلاحیت اور فرق آگے چلا جاتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، بعض علماء کے بولنے میں اثر ہوتا ہے، سادہ سی بات ہو رہی ہے لیکن مجمع حیران ہو جاتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ وہی چرب زبانی یہاں سے اور وہاں سے، اور یہ قافیہ، یہ مسجع، واہ واہ ہو گئی، لیکن بیان کے بعد جیسے آئے تھے ویسے گئے. یہ فرق رات سے آتا ہے دوستو، یاد رکھیں. جو رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اس کی بیان، اس کی گویائی میں اللہ اثر ڈال دیتے ہیں. اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں دوستو. تہجد کو اپنا معمول بہا بنائیں، اوڑھنا بچھونا بنائیں، اتنا اپنے اوپر لازم کریں جیسے 5 نمازیں کریں گے انشاءاللہ. ان لک فی النہار سبحا طویلا. علت نمبر 3 فرمایا بے شک آپ کے لیے دن میں سبحن، سبحن کا ترجمہ لکھے شغلن، مشغولیت بہت زیادہ ہے. کیا مطلب؟ بھائی جو پیغمبر ہیں ان کے ذمے تو بڑا کام ہے نا، دعوت کا، اللہ کے دین کا، تو سارا دن تو وہ کام کرنا ہے. تو دن بھر تو آپ کو پھر ان نفلی اعمال کا، دعا کا موقع کم ملتا ہے نا. تو فرمایا پھر آپ رات کو آ جایا کریں. اس سے دیکھیں اہل علم اور اہل طلبہ کو ایک بڑا اشارہ ہے کہ ہمارے دن بھر کے معمولات جو ہے نا وہ تو الگ ہے. آپ پڑھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، کتابیں ہیں، اسباق ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو نفلی اعمال کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا عام لوگوں کو ملتا ہے. تو پھر ہم اللہ سے راز و نیاز کب کریں؟ فرمائے رات کو کر لیا کرو. سمجھ گئے؟ یہ خواص کا موقع ہے. فرمایا دن میں آپ کے لیے بڑی مشغولیت ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اصول کامیابی نمبر 1. فرمایا آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں. اللہ اکبر، نام کا ذکر کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اصول کامیابی نمبر 1 لکھا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور کٹ جائیے ما سوا سے اللہ کی طرف ہو کر. تبتل، کٹ جائیے ما سوا سے اللہ کی طرف ہو کر. نمبر 2، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک جو نکالے نا آیات سے، حضرت نے فرمایا اسی سے مراقبہ ثابت ہے. کیا ثابت ہے؟ فرمایا کٹ جائیے. اور مراقبے میں انسان اکیلے بیٹھ جاتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور اس میں اللہ پاک سے ذکر قلبی کرتا ہے. یہی ثابت ہے نا دوستوں. رب المشرق والمغرب، جو رب ہے مشرق و مغرب کا، لا الہ الا ہو، لکھے توحید، کوئی معبود نہیں سوائے اسی کے. فاتخذہ، نمبر 3، یعنی اصول کامیابی نمبر 3، آپ اسی کو بنا لیجئے کارساز. واصبر علی ما یقولون، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں. وَہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور آپ چھوڑ دیں ان کو ایسا چھوڑنا، جمیلاً، جو عمدہ انداز سے ہو. حجر جمیل، حاشیے پہ لکھیں حجر جمیل لا انتقام معہو. پیچھے صبر جمیل گزرا نا کہ جس میں شکوہ نہ ہو، اور حجر جمیل جس میں انتقام نہ ہو. فرمایا ان کو چھوڑ دیں، یہ اپنا کام کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہے تو انسان کہتا ہے یار جاؤ آئندہ مجھ سے بات نہیں کرو، دور ہو گیا. لیکن دور ہونے کے بعد بھی دل میں ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے،
موقع ملے گا تو بدلہ لے لوں گا. فرمایا ایسا نہیں کیجیے گا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ الزَّجْرِ. اللہ نے فرمایا چھوڑ دو مجھے، واو کے نیچے لکھے ماں کے معنی میں، اور ان جھٹلانے والے دولت مندوں کو. اولی النعمہ دولت مند، مجھے اور ان جھٹلانے والے دولت مندوں کو ذرا چھوڑ دو. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور ان کو تھوڑی سی مہلت ذرا دے دو، دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کا انجام کرتا ہوں میں. ان لدینا انکالا وجحیما، تخویف اخروی، بے شک ہمارے پاس، اللہ فرما رہے ہیں بھاری بیڑیاں ہیں. بیڑی ہوتی ہے نا جو قیدیوں کو ڈالی جائے پیروں میں، ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں. وجحیمن، اور ہمارے پاس جہنم ہے. وطعامن، اور ایسا کھانا ہے ذا غصہ جو گلے میں پھنسنے والا ہے. زقوم کھلایا جائے گا نا جہنمیوں کو، یہ گلے میں پھنس جائے گا، گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے. وعذاباً علیماً، اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال، لکھے وقت عذاب، جس دن کانپ جائے گی زمین، والجبال، اور پہاڑ کانپ جائے گی. وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ ٹیلے رواں. ٹیلے رواں کے معنی جیسے ریت اڑتی ہے نا، ریگ رواں لکھا باز نے، اڑتی ہوئی ریت کی طرح ٹیلے بن جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا، اس بات رسالت، بے شک ہم نے آپ کی طرف بھیجا اس ایک رسول کو. شاہدن علیکم، جو کہ گواہی دینے والا، ایک ترجمہ ہے گواہی دینے والا، دوسرا ترجمہ حق بتانے والا. اس امت کو خطاب ہے دوستو، مکہ والوں کو. ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جو گواہی دینے والا ہے یا حق بتانے والا ہے تم کو. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول کو. ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف کس کو؟ ایک رسول کو. حالانکہ نام نہیں لیا، لیکن مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، لکھے عناد فرعون، پس فرعون نے اس پیغمبر کی نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، انجام عناد، تو ہم نے پکڑا فرعون کو اخذا وبیلا، سخت پکڑ. فکیف تتقون، تخویف اخروی، فرمایا کیسے تم بچ سکو گے، کیسے تم بچ سکو گے. ان کفرتم، اگر تم لوگوں نے کفر کیا تو تم کیسے بچو گے. یومن، یومن کے نیچے لکھے ای عذاب یومن، عذاب، اگر تم آج کفر کر رہے ہو تو کیسے بچو گے اس دن کے عذاب سے. یجعل الولدان شیبا، جو کر دے گا بچے کو بوڑھا. بچے کو کیا کر دے گا؟ لکھے کنایا ہے اشتداد سے. اشتداد، شدت، کسی چیز کی شدت جب بیان کرنی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یہ تو اس کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دے گا. تو فرمایا اس دن کیسے بچو گے جس دن بچے کیا ہو جائیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. وکان وعدہ مفعولا، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ، لکھے تنبیہ، بے شک یہ قرآن کریم تذکرۃ النصیحت ہے. فمن شاء، پس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ، صحیح راستہ چن لے. ان ربک یعلم، لکھے نسخ فرضیت تہجد. اب فرضیت، تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی. شروع میں تہجد فرض تھی، لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ مشقت بن گئی. صحابہ سارا دن محنت کرتے، جہاد میں ہوتے، پھر رات کو تہجد بھی پڑھنی ہے، تو تکلیف پڑ گئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ دین اسلام میں تکلیف مالا یطاق نہیں ہے. وہ تو ایک تربیت کا زمانہ گزر رہا تھا نا. اب اللہ پاک نے فضل فرمایا اور تہجد کی فرضیت ختم کی. فرمایا ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ آپ اٹھتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے قریب. ادنا کا ترجمہ لکھیں قریب. آپ اٹھتے ہیں 2/3 رات کے قریب. ونصفہ، اور آدھی رات کے قریب. وثلثہ، اور 1/3 رات کے قریب. تینوں اختیار اللہ نے دیے تھے نا، کہ یا تو 2/3 رات میں تہجد پڑھیں، یا آدھی رات تک پڑھیں، یا 1/3. اور فرمایا وطائفۃ من الذین معک، اور ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی صحابہ کی، وہ بھی راتوں کو اٹھتے ہیں. لیکن فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ کرتا ہے رات کا بھی اور دن کا بھی.
یقدرو اندازہ کرنا، علم ان لن تحصوہ، لیکن نسخ کی علت نمبر 1، تہجد کی فرضیت کیوں منسوخ ہوئی؟ پہلی علت فرمایا اللہ جانتے ہیں کہ ان لن تحصوہ، تم اس کو نباہ نہیں سکو گے۔ کیا نہیں کر سکو گے؟ نباہ یعنی پورا کرنا۔ یہ اشارہ تھا آنے والی امت، حضور اور صحابہ تو کر رہے تھے کچھ بھی ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا تم یعنی بعد والے اس کو پورا نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر رحم کیا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ ہے امر ندب، جس کو ہم کہتے ہیں امر برائے استحباب نا، کبھی امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کبھی استحباب۔ فرمایا بس تم پڑھ لیا کرو جتنا میسر ہو قرآن کریم سہولت کے ساتھ، مختصر سا قرآن پڑھ لیا کرو۔ علمہ علت نمبر 2، یعنی پہلے تو یہ وجہ بتائی کہ بھئی یہ مشکل ہے، آدھی رات 2/3، لہذا تھوڑا سا قرآن بھی تہجد میں پڑھ لو، 2 رکعت 4 رکعت تو کافی ہو جائے گا، بس ضروری نہیں۔ دوسری علت فرضیت کے منسوخ ہونے کی کیا بتائی؟ اللہ جانتے ہیں کہ ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں مریض بھی ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہوں گے جو زمین میں چلتے پھرتے ہوں گے۔ کیوں؟ یبتغون من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، یعنی تاجر۔ اب تاجر بیچارہ تجارت کے لیے گیا، حلال رزق کے لیے، تو اس کو بھی رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے وہ لوگ بھی جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی مجاہدین۔ تو ان سب کے لیے اپنی ان حالت میں تہجد پڑھنا بہت مشکل ہے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، لہٰذا تم پڑھ لیا کرو جتنا قرآن کریم سہولت سے میسر ہو۔ سمجھ گئے؟ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لکھے فرائض مومنین و اصول کامیابی۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو نمبر 1، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو نمبر 2، واقرضوا اللہ قرضا حسنا نمبر 3، اللہ کو قرضہ دو عمدہ طریقے سے۔ وما تقدموا لانفسکم، لکھے تعمیم، اب عمومی بات، اور جو تم بھیجو گے لانفسکم، اپنی ذات کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر کا کام، یعنی اس دنیا میں کوئی بھی خیر کا کام کر کے جو آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، اس کو پالو گے اللہ کے پاس۔ ہوا کے نیچے لکھے ضمیر فصل، یہ ہوا مبتدا نہیں ہے، خیال کریں، تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ خیرن کے نیچے لکھے مفعول ثانی تجدوہ، یہ جو گزرا نا پیچھے اس کا مفعول ثانی ہے، تم اس خیر والے عمل کو اللہ کے پاس پاؤ گے خیرن، زیادہ بہتر شکل میں، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور زیادہ بڑھ کر اجر میں، زیادہ بڑھ کر اجر میں۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ نمبر 4، اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ مزمل ختم ہو گئی، آگے سورہ مدثر۔ رب دیکھیں، رب سورہ مدثر بالمزمل، 2 باتیں، نمبر 1 قراءت قرآن کے بعد تبلیغ قرآن کا حکم، نمبر 2 پہلے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود اور انذار تبعاً تھا، اور اس صورت میں برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ اس صورت میں انذار وہ مقصود ہے اور حضور کو تسلی کیا ہے؟ وہ تبعاً ہے۔ خلاصہ اس صورت، نمبر 1 حکم تبلیغ، نمبر 2 اصول تبلیغ، نمبر 3 زجر معاندین، نمبر 4 تخویف اخروی، نمبر 5 زجر للمعرضین عن القرآن، قرآن سے دور ہونے والوں پہ زجر کیا گیا۔ سورہ مدثر کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ مدثر کا موضوع ہے آپ اللہ کی مخلوق میں تبلیغ حق فرمائیں، آپ اللہ کی مخلوق میں کیا کریں؟ تبلیغ حق فرمائیں، اور مخالفین کی بربادی ہمارے سپرد کر دیں۔ مخالفین کی بربادی کو کیا کریں؟ یعنی آپ اپنے حصے کا کام کریں، ہمارا کام ہمارے حوالے کر دیں، ان کی پھینٹی لگانا وہ ہمارے ذمہ، وہ ہم دیکھ لیں گے۔ سمجھ گئے؟ یا ایھا المدثر، خطاب تانیث،
ایک کمبل اوڑھنے والے، وہاں تھا مزمل نا، ایک کمبل اوڑھنے والے، یہ خطاب تانیث ہے۔ اس کا بھی شان نزول لکھا ہے کہ پہلی وحی جب اتری تو آپ ذرا خوفزدہ ہو گئے، پہلی مرتبہ تھا نا، خوفزدہ ہو گئے، اور گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا دثرونی دثرونی، سردی لگ رہی تھی نا، دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، تو انہوں نے کمبل اوڑھا دیا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہو گئی تھی، جیسے آپ نے پڑھا ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی بند ہوئی، اس میں بھی آپ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گئے۔ تو ایک دن آپ غار حرا سے آ رہے تھے تو ایک آواز اوپر سے سنائی دی، آپ نے جب دیکھا تو دیکھا وحی لانے والے جو فرشتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ اپنی اصلی شکل میں آسمان پہ تھے، اصلی شکل۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا، تو آپ بہت گھبرا گئے اور آپ پہ کپ کپی آئی، گھر تشریف لے گئے اور فرمایا دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے اس کی طرف۔ فرمایا ایک کمبل اوڑھنے والے، قم لکھے حکم تبلیغ، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اصول تبلیغ نمبر 1، اب یہاں سے اصول تبلیغ ہے دوستو۔ فرمایا فانذر، آپ ڈرائیے، یہ نمبر 1 ہے، وربک فکبر، اصول نمبر 2، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ ربک فکبر، استاد صاحب فرماتے ہیں یہ وہ جملہ ہے کہ سیدھا الٹا پڑے دونوں برابر ہے، الفاظ حروف ایسے ہیں، آگے پیچھے کریں ایک ہی ہے۔ وثیابک فطہر، اصول نمبر 3 تہذیب اعمال، اور آپ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، لباس کو کیا کریں؟ صاف ستھرا۔ داعی کو اپنا جسم صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ والرجز فہجر، اصول نمبر 4 اصلاح عقائد، آپ میل کچیل سے دور رہیے۔ اس میل کچیل سے مراد کون سا میل کچیل؟ یعنی عقائد کا، اس کے میل کچیل سے آپ دور رہیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اصول نمبر 5 تعلیم اخلاق، اور آپ احسان مت جتلائیں، تستکثر، تاکہ زیادہ وصول کر سکیں۔ ایک آدمی کسی پر کوئی احسان کر لے اور پھر جا کے اس، مثال ہے، پھر اس کی دکان پہ کھڑا ہو جائے اور پھر اس کو کہے کہ ہاں یہ وہی والا پنکھا ہے نا، یہ وہی میں جو لگایا تھا، تو وہ بیچارہ چیز زیادہ دے گا۔ فرمایا آپ احسان نہ جتلائیں تاکہ آپ زیادہ لے سکیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اصول نمبر 6 اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ صبر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، لکھے تخویف اخروی و انذار عام، تخویف اخروی، فرمایا جب پھونک دیا جائے گا فی الناقور، کھوکھلی چیز میں، مراد سور ہے دوستو، جب سور میں کھوکھلی چیز میں پھونک دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ دن بڑا سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا، یہ دن کافروں کے حق میں آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، بس کر، صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔